जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि बरतानिया ने पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट की जो कन्विक्शंस हुई हैं, उस पे भी कमेंट कर दिया है। इससे पहले क्या नाम है उसका, यूरोपियन यूनियन ने भी कमेंट किया, उसके ऊपर तो कल हमने बात की थी। और ये जो अभी कमेंट हुआ है, ख़ास तौर पे बरतानिया एंड अमेरिका दोनों की तरफ से, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो थोड़ी-सी इसमें परेशान है। और परेशान इस सेंस में है कि भई ये क्यों जो है वो कमेंट किया जा रहा है पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ये सोचती है, और पाकिस्तान की हुकूमत में भी, क्योंकि देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग हुकूमत एंड मिलिट्री, दे आर नॉट टुगेदर ऑन सेम पेज ऑलवेज, टू बी फ्रैंक एंड फेयर इनफ। मिलिट्री ये सोचती है कि व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग द मिलिट्री, जीरो टॉलरेंस। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान के लोग ये समझते थे कि हम फौज के अंदर म्यूटनी करवा दें, फौज के अंदर म्यूटनी करा दें, ये नहीं होने वाला। हम ये नहीं होने देंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो वो ये कहते हैं कि ये जो हमें कहा जा रहा है कि भाई साहब आप क्यों सेंटेंसेस दे रहे हो, वो कहते हैं चलें लेट्स गो टू दी यूके ही चले जाएं। यूके के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जब 29 जुलाई 2024 को 2024 9 जुलाई 2024 को रेशियल रॉयट्स हुए यूके के अंदर। 200 लोगों को अ, जो है वो प्रोसिक्यूट किया गया, एंड अमंग देम देयर वर 3 इन्फेंट्स एज़ वेल। और वो दिन-रात अदालतें चलाई गईं, आई थिंक। Social media and all that, they were looking it. So that was the military in Pakistan. In some of the statements are right, they believe कि ये क्रैकडाउन था। अच्छा, जो बात अमेरिकन, ब्रिटिश एंड यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं, वो बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। व्हेन द मिलिट्री कम्स इन द गेम, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव देयर ओन प्रोसीजर्स, दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म्स। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है दैट द सिविलियन कोर्ट्स जो हैं, दे आर नॉट गोइंग टू टेक डिसीजंस बिकॉज अ सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी जुडिशरी हैज अ सिंपैथी फॉर इमरान खान एंड दिस पार्टी, एंड इवन दे बिलीव, मिलिट्री कहती है कि हमारे कोर कमांडर के घर को जला दिया गया, पीरियड। जीएचक्यू पे हमला करने की कोशिश की गई, पीरियड। जो मार्टर्स थे, मार्टर्स के स्टैचूज को तोड़ के उनके ऊपर सोटियां डंडे मारे गए। ये काम तो कभी इंडियन फौज भी ना करे। इंडियन फौज कभी भी पाकिस्तान के शहदा को पे ऊपर हमले ना करे, बिकॉज दे नो रिस्पेक्ट द मार्टर, बेशक वो किसी भी मुल्क से हो, बिकॉज अ मार्टर गिव्स अ लाइफ फॉर द नेशन। एंड अगर एक मार्टर है, he fought for Great Britain, a martyr who fought for the United States, a martyr who fight for India, he must be respected, he or she must be respected. Why? Because उनका काम है रिस्पेक्ट करना अपने मुल्क की। अब उनका काम है अपने मुल्क की टेक केयर करना, एंड वट एवर दे हैव डन, इसमें कोई नहीं, मैं तो वैसे इस थ्योरी पे बिलीव करता हूँ, ऑल द मार्टर्स एनीवेयर, वेर एवर, दे हैव अ राइट, उनका एक राइट है, उनको रिस्पेक्ट किया जाए, बेशक वो आपके एडवर्सरी क्यों ना हो। अब फौज कहती है कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे, ना ही हम इसको किसी को कुछ करने देंगे। अच्छा, अब वो वायलेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, कि जी वायलेंस हो रही है। मैं जब बरतानिया की बात बता रहा था, जो 54 कन्विक्शंस हुई, 47 एडल्ट थे, 3 माइनर्स थे, कस्टडियल सेंटेंसेस दी गई। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए गए। पाकिस्तान में वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो हुकूमत कोर्ट्स को कह रही है कि केस करो, चलाओ चलाओ, मिलिट्री बार बार कह रही है, वो सुनता ही नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी। एक लड़का था नॉर्थहैम्पटन में, 26 साल उसकी उम्र थी, उसने वहाँ पे कहा कि जी होटल्स एंड लॉ फर्म्स जो हैं, होटल्स को जला दिया जाए जिनके अंदर माइग्रेंट्स मौजूद हैं। 3 साल की सज़ा उसको दी गई। तो वो कहते हैं कि अगर आप माइग्रेंट्स के ऊपर हमले करने पे अपने लोगों को 3 साल सज़ा देते हैं, तो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करेगा उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए?
ایک سوال تو بنتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، اب وہ کہتے ہیں جی 9 مئی جو ہے پاکستان کے اندر جو ہوا، اچھا 6 جنوری جنہوں نے یو ایس کانگریس پہ حملہ کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا حملہ تو کر دیا ہے، ان کو سزائیں دیں، دیز آر ٹیررسٹ، ٹھیک ہے جی. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جوڈیشیل سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، اٹ ہیز اے ویری ویری ہر ملک کے اندر ایک جوڈیشیل سسٹم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. مجھے نہیں سمجھ اب جو کیا اس میں ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز میں بڑے کلیئرلی آپ کو بتاتا ہوں کہ یو کے ہو یا امریکنز ہوں یا یورپین یونین ہو، ہر ملک کی پوزیشن علیحدہ ہے. اب کویشچن یہ ہے کہ جس طرح کے فنڈامنٹل رائٹس یورپین یونین یو کے میں بات کیے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح ہے. وہ ایک ان سوسائٹیز میں ہیں جہاں پہ جسے وہ کہتے ہیں نا جی بڑی سوبر ڈیسنٹ سوسائٹی ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے بھائی صاحب کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سوبر سوبر کوئی نہیں چلتا. فرینکلی اسپیکنگ ہمارے ملک کے اندر بھائی صاحب یہاں پہ پہلے فوج سیاست کرتی ہے، ٹھیک ہے، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے. پھر فوج یہ کہتی ہے کہ سیاستدان انہیں کہتے ہیں آئیں، اور فوج سیلف بھی کرتی ہے. آج جتنا فوج اس وقت سیاست میں، وہ پنجابی کہتے ہیں گوڈے گوڈے ہے. ہو میڈ دس ہیپن؟ کس کی وجہ سے؟ پالیٹیشینس کی وجہ سے. بیکاز اگر پالیٹیشینس آئیں تو ان کو واپس دھکیل سکتے ہیں، لیکن پالیٹیشینس جب تک مل کے بیٹھ کے یہ فیصلے ہی نہیں کریں گے، انگیج ہی نہیں کر سکتے پالیٹیشینس، ٹھیک ہے جی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دس از ناٹ پاسبل فرینڈس، یہ ممکن ہی نہیں ہے. برطانیہ کا پاکستان کو یہ کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ a section of the Pakistani community says کہ for long whatever is happening in Pakistan the western world is not speaking. جو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جی ویسٹرن ورلڈ تو بولتی نہیں ہے، لیکن جب ملٹری کورٹس نے کی تو وہ بول پڑے. اٹ مینس کہ جو عمران خان کا ملٹری کورٹ میں، عمران خان کا ملٹری کورٹس کے اندر جو ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے، ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے، وہ بھی پاسبل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے ٹھیک ہے جی جو جو ملٹری ٹرائلز اینڈ آل دیٹ کرنا عمران خان کا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایک اس وقت کانسیپٹ یہ بھی چلتا ہے کہ اگر پاکستانی عدالتوں نے دھیان نہ دیا اور ان لوگوں کو سزائیں نہ دیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم ملٹری کورٹ سے لائیں گے. وہ پاکستانی فوج یہ کہتی ہے کہ یہ ہر قیمت پہ سزائیں دیں جو انوالو تھے، اگر نہیں کرو گے تو ہم پھر آ جائیں گے، پھر ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل کیا، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. سو یورپین یونین نے بھی کہا ہے پاکستان کو، سب نے کہا ہے. لیکن دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پاکستان کے جو فنڈامنٹل حالات ہیں نا، جو سچویشن ہے، یہ بالکل ایک ڈفرنٹ لائن لینتھ میں نظر آ رہی ہے مجھے، ٹھیک ہے جی. سچویشن از ڈیلیکیٹ ہیئر، فرینکلی اسپیکنگ، ٹرسٹ می اٹس ڈیلیکیٹ. اور آئی ڈونٹ نو ہاؤ تھنگس ول انفولڈ ہیئر، بٹ ایک چیز تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ٹرسٹ می ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ it's not an easy thing جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. The polarization is at the next level in this country. I keep traveling to my village. I keep meeting people from different sections of the society. The polarization is next level. So in this kind of a situation, they believe کہ اگر اسٹیٹ نے ایک فل کنٹرول نہ رکھا تو who will آنسر دس. جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تو کون آنسر دے کرے گا اس؟ لوگوں نے کہنا جی آپ نے پہلے کیوں نہیں دھیان رکھا،
لوگوں نے کہنا آپ نے پہلے کیوں نہیں دھیان رکھا. ابھی امریکہ کہتا ہے جی جو 25 لوگوں کو, ابھی تو 25 ہوئی ہے, ابھی تو اور لوگوں کو نہیں ہے سینٹینس. یورپین یونین, آپ کو پتہ ہے جب وین یورپین یونین ون آف دیز تھری کنٹریز اینٹیز یا گروپ اسپیک, اگر یو کے بولے گا تو پھر یو ایس اے بولے گا اور یورپین یونین. اف ای یو اسپیکس دین یو ایس اے اینڈ ادرس. سو نارملی ای یو لیڈ کرتا ہے. جب پاکستان کے اندر الیکشنز ہوئے تو ای یو نے تھوڑا سا پرویکٹیولی بولا, انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو, تم کو کس نے کہا ہے یہ الیکشنز کے حوالے سے. دا مومنٹ ای یو بولا, امریکنز بھی بولے, اور انہوں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح چیزیں چل رہی. بٹ وی وانٹ ٹو ورک. مجھے یاد ہے بائیڈن صاحب نے مبارک نہیں دی تھی موجودہ وزیر اعظم کو. کیوں نہیں دی تھی؟ اسی لیے نا, کیوں نہیں دی تھی؟ اسی لیے کہ آپ کا جو الیکشنز ہے اس کے اندر ڈسکریپنسیز ہیں, مسئلے مسائل ہیں. ٹھیک ہے جی, دس از واٹ اٹ سیمس. بہرحال یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اٹس سم تھنگ ویری ویری ٹیکنیکل. یہ بڑی بڑی ٹیکنیکل چیز ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. واٹ آئی سی دس, واٹ آئی انڈرسٹینڈ دس, اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ظاہری بات ہے وہ خیال کرنا پڑے گا, پاکستان کو دھیان کرنا پڑے گا. پاکستان یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو انوائے بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, انوائے نہیں کر سکتے, کسی قیمت پہ بھی انوائے نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیسے انوائے کریں. ہمیں تو بہت ساری سپورٹ لینی ہے تمام ممالک سے. ٹھیک ہے نا جی, اور وہ سپورٹ کیسے ملے گی؟ وہ سپورٹ تبھی ملے گی بھائی صاحب جب ہم الائن رہیں گے. جب ہم الائن نہیں رہتے تو وی آر گون. یہ ذہن میں آپ رکھ لیجئے گا. if we are not aligned we are gone. یہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے. بہرحال کیونکہ یاد رکھیں ایک حد تک ہی آپ اپنی تمام قسم کی جو پاورز ایکسرسائز کر سکتے ہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ واٹ آئی ریئلائز از کہ پاکستان کو اس مسئلے کو فاسٹ ٹریک پہ کمپلیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور پاکستان نے اگر نہ کیا تو دین آبویسلی ایک پھر وہ ایک چیز چل پڑتی ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں, لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہوتے ہیں, لوگوں کی جو ساری کی ساری وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اپروچ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو سی دس کہ کیا اگر ایسی کوئی سچویشن انفولڈ ہوتی ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ میں نہ پھنس جائے کہ ہم ایک جسے کہتے ہیں نا ہمارا کوئی بھی ساتھی نہ رہے باہر. آئی ہوپ کہ ایسی سچویشن نہیں آئے گی, لیکن پھر بھی نو بڈی نوز واٹ ول ہیپن. ایک کرائسس کیوس کبھی بھی ہو سکتا ہے. میری تو یہ ایک آبزرویشن ہے کہ کرائسس اینڈ کیوس کبھی بھی ہو سکتا ہے. سو ون شوڈ بی always careful. So if EU did, US and UK, but if there is a follow-up, one last thing, if there is a follow-up, that will be problematic. اگر follow up ہوتا ہے تو, اگر follow up نہیں ہوتا تو it's fine. Let's see.